Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Back again with yet another lecture on e-marketing. We will be talking about customer relationship management with reference to e-marketing. हमने major discussion अपने course की complete कर ली है with reference to the promotional mix and then having it contextualized e-marketing के perspective से, और हमने different electronic communication tools को भी देखा है. हमने देखा है कि communication tools के अलावा website डिज़ाइन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी प्लान करना चाहिए, और उसके अलावा यूज़र्स को या टारगेट ऑडियंस को देखते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए. So we will be talking about CRM today. आज के lecture के objectives हैं कि by the end of this lecture you will be able to define customer relationship management and identify the major benefits to e-marketers, outline the types of CRM for e-marketing, and discuss 8 different components needed for effective and efficient CRM. So CRM की एक अच्छी implementation हमें Cisco में नज़र आती है. Cisco is an organization and it's worth $34.9 billion B2B marketer. Internet networking systems provide करते हैं for corporate, government and education clients. And internet plays a major role in acquiring, retaining and growing customer business. 3 million users log on to Cisco site each month. Cisco has become adept at online customer relationship management. सिस्को ने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि उनके कस्टमर्स को वो माइग्रेट करना चाह रहे थे टू द ऑनलाइन चैनल, और 1996 के अंदर only 5% of their customers placed orders on the website, and today 92.2% of their orders come through the internet. So the user satisfaction for the site is 4.7 on a 5.0 scale. Can you think of any B2B marketers that utilize the internet as successfully as Cisco? So Cisco की जो सक्सेस का रीज़न क्या है कि इन्होंने एक इफ़ेक्टिव तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की है. So if you want to define what relationship marketing is or what CRM is, कई दफ़ा इसको synonymously भी यूज़ किया जाता है. Relationship marketing is about establishing, maintaining, enhancing and commercializing customer relationships through promise fulfillment. जो customers के साथ हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो एक अकॉर्डिंग टू कस्टमर लाइफ साइकिल वी एक्वायर कस्टमर्स, रिटेन करना चाहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना चाहते हैं. सो रिलेशनशिप मार्केटिंग कवर्स दैट एरिया. टुडे इट आल्सो मींस टू वे कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स वन एट अ टाइम. सो हम कस्टमर्स के साथ टू वे कम्युनिकेशंस, स्टेक होल्डर्स के साथ टू वे कम्युनिकेशन करते हैं. एक फर्म जो कि रिलेशनशिप मार्केटिंग को फोकस करती है, दैट फोकस इज मोर ऑन वॉलेट शेयर दैन ऑन मार्केट शेयर. मार्केट शेयर जो है वो आपका इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से होता है, और वॉलेट शेयर का मतलब ये है कि हम हमारे पास कस्टमर्स के पास जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है उसमें से कितना वो आपकी पर्टिकुलर फर्म से परचेज कर रहा है, कितना आपके पास स्पेंड कर रहा है. इंक्रीज्ड शेयर ऑफ वॉलेट इज़ अ मीट्रिक जो कि यूज़ कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस. इवन अमेजॉन भी यही कहता है कि जी दे ट्राइंग टू make customers spend more on their site. So wallet share increase करना एक मकसद होता है relationship marketing का. फर्दर डेफिनेशन को अगर एक्सप्लोर करना चाहे रिलेशनशिप मार्केटिंग से रिलेटेड, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है मोर देन जस्ट कस्टमर्स. वी आर फोकसिंग ऑन कस्टमर्स. हमारा CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. ट्रू CRM इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ईच कस्टमर डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ई मार्केटिंग इनसाइट बॉक्स बिलो. अभी हम देखते हैं उसको. रिलेशनशिप मार्केटिंग शिफ्ट्स मार्केटिंग अवे फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल मार्केट. जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें ट्रांजैक्शंस ओरिएंटेड बिजनेस जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है. यहाँ पे ट्रांजैक्शन से ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड
کسٹمرز کے ساتھ جو ویلیو ایکسچینج ہے وہ ریلیشنشپ اورینٹیڈ ہوتی ہے تاکہ کسٹمرز کے ساتھ لانگ ٹرم لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ ریلیشنشپس اسٹیبلش ہو سکیں. اسپیشلی ان آرڈر ٹو ڈیولپ لائف ٹائم کسٹمرز Amazon اس کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دس obviously generates more profitable repeat business as well as increased share of wallet, جو کہ ایک ہمارا objective meet ہوتا ہے. اگر لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہو ریلیشن شپس کی تو پھر انکریز شیئر آف والٹ بھی ملتا ہے اور ریپیٹ بزنس بھی ملتا ہے. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ این ای مارکیٹنگ انسائٹ. پیپر اینڈ راجرز نے 1-to-1 ریلیشن شپ کے اوپر بات کی ہے. دے سے ان دیئر بک 1-to-1 مارکیٹنگ بک 1-to-1 ریلیشن شپس کے بارے میں وہ مینشن کر رہے تھے. اینڈ دے ہیو اسٹیبلشڈ فریم ورک جس کو IDIC فریم ورک کہتے ہیں ویب کو افیکٹولی یوز کرنے کے لیے اور ریلیشن شپس بلڈ کرنے کے لیے. دیٹ از کسٹمر آئیڈینٹیفیکیشن. So this framework includes customer identification. This stresses the need to identify each customer on their first website visit and subsequent visits. Common methods for identification are use of cookies or asking a customer to log on to a site. So customer identification جو ہے وہ کرنی ہے first step towards establishing a 1-to-1 relationship. Then customer differentiation. Customer کا جو ہے وہ ایک profile build کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمرز کو سیگمنٹ کر دیا جائے. چھوٹے چھوٹے فردر سیگمنٹس بنائے جاتے ہیں. اگین Amazon کی ہی ایگزامپل کوٹ کروں گی کیونکہ اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. سو کیسی کیریکٹرسٹکس ہیں کسٹمرز کی ملتی جلتی کہ ان کو اسمالر گروپس میں بھی ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ان کو ایویلویٹ کیا جا سکے according to company value. Pepper and Rogers suggest most valuable customers, most growable customers and below zero customers. اس کے بعد پھر تھرڈ سٹیج کے اوپر ہم کسٹمر انٹریکشن کی بات کرتے ہیں. These are interactions provided on site such as customer service questions or creating a tailored product. Then we talk about customized communication. This refers to personalization or mass customization of content or emails according to the segmentation achieved at the acquisition stage. So فورتھ اسٹیج کے اوپر پھر ہم کسٹمائزڈ کمیونیکیشنز بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس کسٹمرز آئیڈینٹیفائڈ موجود ہیں, کسٹمرز کی ڈفرینسیشن کی ڈیٹیلز موجود ہیں, اسمالر سیگمنٹس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اپنی ڈیٹا بیسز کے اندر اس حساب سے اسٹور کیا اور پھر کسٹمر انٹریکشن جو ہو رہا ہے سائٹ کے تھرو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہم کسٹمائزڈ کمیونیکیشنز بھیج رہے ہیں, مے بی ای میل کر رہے ہیں یا ان کو کانٹیکسچوئلائزڈ ویب پیجز دکھا رہے ہیں اف یو ریمبر فرام آور پریویس لیکچرز. سو جو میس مارکیٹنگ ہو رہی تھی, اگر ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں اور ریلیشن شپ مینجمنٹ کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں, سو دیر از اے کنٹینیوم دیٹ ہیز بین فارمڈ فرام میس مارکیٹنگ ٹو ریلیشن شپ مارکیٹنگ. میس مارکیٹنگ میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈسکریٹ ٹرانزیکشنز, نمبر آف ٹرانزیکشنز انکریز کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا. جتنی زیادہ سیلز جنریٹ ہو گئیں, کتنی ٹرانزیکشنز ہوئیں, کتنی سیلز ہوئیں, دیز آر دا میٹرکس جو میس مارکیٹنگ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. اس کے علاوہ مارکیٹ شیئر کو یوز کیا جا سکتا. شارٹ ٹرم ایمفسس ہے ماس مارکیٹنگ کے اندر, ون وے کمیونیکیشن, ایکوزیشن فوکس, جسٹ گیٹ مور کسٹمرز, گیٹ مور سیلز, ایکوائر نیو کسٹمرز. اس کے بعد ان کسٹمرز کے ساتھ کیا ہوا, if they came again to make further purchases or not concerned. شیئر آف مارکیٹ ایز آئی مینشن ان کا جو ہے مین فوکس ہوتا تھا اور زیادہ سے زیادہ ڈفرینسیشن جو یہ کر رہے تھے وہ پروڈکٹ کی بیس کے اوپر کرتے تھے میس مارکیٹنگ اورینٹیڈ کمپنیز میں. ریلیشن شپ مارکیٹنگ میں ٹورڈز دی ادر اینڈ ہمارے پاس کنٹینیوئنگ ٹرانزیکشنز ہیں, یعنی وی وانٹ ٹو ہیو ریپیٹ ٹرانزیکشنز. ہمارا ایمفسس جو ہے وہ لانگ ٹرم ایمفسس ہے. ٹو وے کمیونیکیشن کیا جاتا ہے, کولیبوریشن کی جاتی ہے. دا فوکس از آن ریٹینشن اینڈ والٹ شیئر has to be increased. کسٹمر ڈفرینسیشن کریٹ کی جاتی ہے. والٹ شیئر جو ہے rather than شیئر آف مارکیٹ آپ کا فوکس بنتا ہے اور کسٹمرز کو ریٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتے رہیں اور ریپیٹ پرچیزز کرتے رہیں.
اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے پاس ان کے ساتھ ریلیشنشپس اسٹیبلش کی جا سکتی ہیں. اسٹیک ہولڈر گروپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں. سب سے پہلے تو امپلائیز جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, ڈیٹا ایکسیس کی ضرورت ہے, سسٹمز کی ضرورت ہے جس سے وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں کام کر سکیں, ویدر اٹ انکلوڈس ڈیٹا بیسز, ای میل سافٹ ویئر, آپ کے پاس CRM سافٹ ویئر, یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹولز ہیلپ کرتے ہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ میں. دین بزنس کسٹمرز ان دا سپلائی چین, دے کین بی پارٹ آف یور CRM ایکٹیویٹی, ریلیشن شپ مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ از سیڈ کہ CRM اور سپلائی چین مینجمنٹ کو انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے ایگزامپلز بھی دیکھی ہیں کہ ہمارے پاس کئی کمپنیز ایسی ہیں جن کے سافٹ ویئر انٹیگریٹ کر دیے گئے ہیں سپلائرس کے ساتھ, سو ڈیٹا بیس کنیکٹ کر دی جاتی ہے. والمارٹ اور پراکٹر اینڈ گیمبل کی ایگزامپل میں نے آئی تھنک ایک سے زیادہ دفعہ ہی دی ہے ڈیورنگ دا کورس. سو ہم کسٹمرز کو اور بزنس کسٹمرز جو ہیں سپلائی چین میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں. لیٹرل پارٹنرز سچ ایز ادر بزنسز, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز, گورنمنٹس, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. اینڈ دین کنزیومرز ہو آر دا اینڈ یوزرز آف پروڈکٹس اینڈ سروسز, ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. سو ان افیکٹ اٹ کین بیکم اسٹیک ہولڈر ریلیشن شپ مینجمنٹ, اینڈ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا ریلیشن شپ مارکیٹنگ جو ہے اس کا حصہ ہے. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے دس از دا پروسیس آف ایکوائرنگ سروسنگ ٹو دا نیو کسٹمرز, ریٹیننگ اینڈ بلڈنگ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود دوز کسٹمرز. CRM کے جو بینیفٹس ہیں دے انکلوڈ انکریزڈ ریونیو فرام بیٹر ٹارگیٹنگ, انکریزڈ والٹ شیئر ود کرنٹ کسٹمرز, ریٹینشن آف کسٹمرز فار لانگر ٹائم پیریڈس. یہ ہمارے CRM کے بینیفٹس ہیں کہ ہم انکریزڈ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں. ایز آئی ہیڈ مینشنڈ ارلیئر, ہمیں ڈیفینیشن میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس آسان ہے کہ ہم گروپس یا اسمالر سیگمنٹس بنا سکیں, یا ایون پر کسٹمر ہم پروفائلنگ کر سکتے ہیں. سو اس سے بیٹر ٹارگیٹنگ سے جو ہے ریونیو انکریز ہو سکتا ہے, اس سے والٹ شیئر انکریز ہو سکتا ہے, اور کسٹمرز جو ہے زیادہ دیر تک آپ کے بزنس سے پرچیزز کر سکتے ہیں. It is usually said کہ ایک نئے کسٹمر کو acquire کرنا is typically 5 times higher than the cost of retaining a current customer. So کرنٹ کسٹمرس کو کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور کسٹمر ریلیشن شپ کا یہ ایک ایسپیکٹ ہے. پرمیشن مارکیٹنگ, پرمیشن مارکیٹنگ میں ہم this is again a form of help for building relationships. Building relationships is a delicate affair. ہمیں permission پہلے لینی چاہیے کسٹمرز سے, اور پھر اس کے بعد وہ ٹرسٹ اور الٹیمیٹلی لوئلٹی کی طرف جائیں گے. دس از آل کامن سینس اسٹاف. پہلے بیسک مارکیٹنگ کے ٹینٹس کے حساب سے کام کیجیے, یعنی آئیڈینٹیفائی کریں, اینٹیسپیٹ کریں, سیٹسفائی کریں کسٹمر کی نیڈس کو, اور پھر ایونچولی یہ چیزیں ہیلپ کریں گی ریلیشن شپس بلڈ کرنے کے لیے. بٹ ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ یعنی آپ پہلے ایک پرمیشن بیسڈ مارکیٹنگ اپروچ کو یوز کریں, اور اس کے بعد پھر اگلے فردر اسٹیپس کی طرف جائیے گا. پرمیشن مارکیٹنگ کے کچھ فردر اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو obviously gaining permission. First is to get customers permission to give them information. اس permission کو اگر ہم لے لیتے ہیں from a customer in this time compressed world, then it is a valuable asset. اس کیس میں پھر زیادہ رینج آف آفرز جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو جائیں گی. ہم نے ای میل مارکیٹنگ کے کیس میں بھی کہا, ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا, کسٹمرز کی انوالومنٹ اور آپٹ ان جو ہے, اسپیشلی جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا 1-to-1 مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں فار ریلیشن شپ بلڈنگ, تو کسٹمرز سے پرمیشن لینا بہت ضروری ہے. آپٹ ان اور آپٹ آؤٹ کی آپشنس کو اف یو ریمبر, تو وہ ہمیں یہاں پر پرمیشن مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ نظر آتی ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ کولیبوریشن, یعنی مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک کولیبوریٹو ایکٹیویٹی ہے. مارکیٹرز ہیلپ کرتے ہیں کسٹمرز کو کہ وہ چیز خرید
खरीदें, कस्टमर्स हेल्प करते हैं मार्केटर्स को कि चीज़ बेचें. सो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर्स की बात सुने और कस्टमर्स की बात के हिसाब से आप अपने लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप जो कि कोलैबोरेशन है. अगेन ये सारी बातें आप अपने अभी तक हमने जो कोर्स पढ़ा है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ का हमने जिक्र किया था कि वो कोलैबोरेशन में हेल्प कर रहे हैं. लिसनिंग टू द कस्टमर्स इज़ इम्पोर्टेंट, उनकी परमिशन लेना इम्पोर्टेंट है. देन एस्टैब्लिशिंग डायलॉग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अ डायलॉग इमर्जेस वेदर वाया वेबसाइट, emails, discussion rooms, real conversations in focus groups, or even real meetings between customers and sales reps, as well as amongst customers themselves. Trialogue, जो हमने पहले बात की है कि customers जो हैं दूसरे customers की बात पसंद करते हैं सुनना, वो उसको ज़्यादा trust करते हैं. So try to create dialogue, trialogue maybe. Permission marketers क्या करते हैं? They develop the relationship and win further permission to talk on a regular basis. कुछ अच्छे परमिशन मार्केटर्स क्या करते हैं कि दे एक्चुअली गेट परमिशन टू प्लेस ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ एज वेल. जैसे वी हैव सीन एग्जांपल्स इन द B2B केसेस के हमारे पास सप्लायर्स जो हैं वो कस्टमर्स के बिहाफ पे ऑर्डर्स खुद ही से प्रोसेस भी कर लेते हैं. सो इसके अलावा जो और परमिशन बेस्ड मार्केटर्स हैं दैट कैन इवन डिलीवर राइट इनटू द कस्टमर्स बिल्डिंग्स विदाउट कस्टमर ओपनिंग द डोर, दे बिकम पार्ट ऑफ द कस्टमर्स सिस्टम्स. हम कस्टमर्स प्रेफरेंसेस बताते हैं, डिलीवरी टाइमिंग्स की. इवन देर आर सम पीपल, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में ओल्ड एज पीपल बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन. सो वो परमिशन देते हैं कि जब डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट्स की तो जो डिलीवरी गाइज हैं दे कैन come in and leave the groceries inside the house. So इस किस्म की चीज़ें फिर establish की जा सकती हैं. Again if you can see it or identify it कि one-to-one relationships building में help करता है. Concept of permission marketing is best summarized by 3 magic words. Seth Godin said, permission marketing is anticipated, relevant and personal. So the whole crux of permission marketing is कि ये anticipate की जा सकती है, ये relevant होती है users की needs के हिसाब से, और फिर इसमें personal touch दिया जा सकता है. Permission marketing से related कुछ concepts हैं such as offer the prospect an incentive to volunteer, using the attention offered by the prospect, offer a curriculum over time teaching the consumer about your product or service, reinforce the incentive to guarantee that the prospect maintains the permission. यानी आप offer कर सकते हैं opt out को minimize करते but minimize the likelihood for this. कोशिश करें कि opt down की जो है वो option ना हो. So permission marketing में you achieve opt in, आप कस्टमर को enable करते हैं कि वो आपके बारे में ज़्यादा जान सके, और फिर उनको opt out की option भी देते हैं, लेकिन इसको minimize करने की कोशिश करनी चाहिए. Offer additional incentives to get even more permission from the customers. Learn more about the customer through time. Over time, leverage the permission to change consumer behavior towards profit. यानी deepen करें relationship through converting from prospect to customer and trialist to loyalist. So एक अगर वो ट्रायल कर रहा है या फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है तो कोशिश करें कि वो ऐसे आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव हो, उसको आपकी जितनी सर्विसेज मिली हैं वो इतनी इफेक्टिव हों कि वो आपके पास दोबारा आए, अगेन एंड अगेन आए, रिपीट परचेजेस करे और वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाए. How do you manage the dialogue through contact strategies? कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट जो है वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, और ऐसा ही केस ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टमर्स के केसेस में भी होता है. अगर ऑर्गेनाइजेशंस बम्बार्ड करेंगी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड करेंगी टुवर्ड्स कस्टमर्स, तो वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. सो द की टू बिल्डिंग द बेस्ट रिलेशनशिप इज़ टू हैव द राइट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ द राइट टाइप एट द राइट टाइम फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स. ये एक आपकी कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी
परफॉर्म करते हैं. यू कैन क्रिएट अ कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी कि जी कितने लोग आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग और परमिशन मार्केटिंग की टीम का हिस्सा हैं, और फिर उनके पास एक स्ट्रैटेजी हो कि ग्रुप कस्टमर्स के ग्रुप्स को कैसे कांटेक्ट करना है, किस टाइम पे कांटेक्ट करना है, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो तंग ना आए आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग एफर्ट से. डिटर्मिनिंग विच काइंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड इंक्वायरर्स गेट विच सीक्वेंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दैट इज ऑल्सो की आपका जो डायलॉग मैनेज होना है उसमें डिटर्मिन करना कि कौन से कस्टमर्स और इंक्वायरर्स जो हैं उनको किस तरह के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. एक एग्जाम्पल टेम्पलेट है ईमेल कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी के लिए. अगेन इसको हम जब हमने ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा तो उससे रिलेट कर सकते हैं. और ईमेल मार्केटिंग वाज सिंस अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग है, 1-to-1 है, दैट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग एज वेल. मैसेज टाइप वेलकम मैसेज, गेस्ट साइट मेंबरशिप, साइन अप इमीडिएट, यानी जो ट्रिगर कंडीशन है उस वो है कि गेस्ट साइट मेंबरशिप होती है या फॉरन से कोई कस्टमर आके साइन अप करता है तो आप उसको एक वेलकम मैसेज भेजते हैं. एंड व्हेन वी साइन अप फॉर सर्टेन सर्विसेज, सर्टेन वेबसाइट्स, सो वी डू रिसीव ईमेल्स इन आवर अकाउंट्स जो कि वेलकम ईमेल्स होती हैं. आउटकम्स इसके आप क्या कर सकते हैं कि जी अपने कमर्शियल और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशनल ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं उनको, या उनको अगर ट्रायल साइट थी तो उनको कोई ऐसी साइट है जिसमें इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज हैं, तो उनको ट्रायल प्रोवाइड किए जा सकते हैं और उनको ईमेल या पोस्ट ट्रांजैक्शन पेज के थ्रू एंगेज किया जा सकता है. फिर नंबर 2 स्टेज के ऊपर एंगेजमेंट मैसेज है. अगर एक महीना से ज़्यादा इनएक्टिव होता है कोई कस्टमर तो उसको इनकरेज किया जाए कि वो वापस आए, उसको टॉप कंटेंट भेजा जाए, टॉप प्रोडक्ट्स भेजे जाएं, उसे ईमेल की जा सकती है, उसके अकाउंट के ऊपर साइड पैनल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है. इसके अलावा आप इनिशियल क्रॉस सेल मैसेज उनको भेज सकते हैं. अगर वो एक महीना एक्टिव रहता है सो आप क्या करें कि इनकरेज करें मेंबरशिप के लिए, आस्क फॉर फीडबैक, डिफरेंट आउटकम्स से रिलेटेड ये हो सकते हैं, सेंड देम ईमेल्स. और फिर कन्वर्जन के लिए यूज किया जा सकता है. अगर उन्होंने 2 दिन कंटिन्यूअसली ब्राउज किया है, किसी कस्टमर ने आपकी साइट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स को व्यू किया है, तो फिर आप डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज यूज कर सकते हैं. गेस्ट मेंबर्स के लिए या फुल मेंबर्स के लिए उनको फोन कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, या अगर गेस्ट मेंबर है तो उनको अपनी साइट के ऊपर दोबारा एड्स दिखा सकते हैं जो कॉन्टेक्सचुअल एड्स हो सकते हैं, ताकि वो कन्वर्जन की तरफ उनको लेकर जाए. Automated email sent by a business to business supplier 2 weeks after a customer has registered initial interest in the company, that can be an activity जो कि relationship marketing से related activity समझी जा सकती है. ऐसी company emails जो भेजी जा रही हैं, they can help educate customers about their offering and engage them through digital assets such as calculator, which fits the permission marketing model of learning more through टाइम. सो ऑटोमेटेड मेल्स भेजी जा सकती हैं कस्टमर्स को. रेनॉल की कुछ एक हमने एग्जांपल देखी है जो कि अच्छी B2C एग्जांपल है. इससे रिलेटेड रेनॉल की एक एग्जांपल है जो कि B2C के केस की एग्जांपल है, एक वेलकम स्ट्रैटेजी की. ओवर द इनिशियल 6-month पीरियड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जैसे ही यूजर लॉग इन करता है तो दे यूज अ कंटेनर और कंटेंट पॉड जिसको वो कहते हैं, अपने न्यूज़लेटर के न्यूज़लेटर के अंदर उसको प्लेस करते हैं, जिसमें पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन भेजी जाती है अबाउट द ब्रांड एंड द मॉडल ऑफ द कार दैट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन. और ये हर महीने अपडेट की जाती है जैसे जैसे कस्टमर जो है उसको ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाता है और ब्रांड को कस्टमर के बारे में पता चलना शुरू होता है, जो एक्टिविटी उनकी चल रही होती है, तो उससे वो जो कंटेंट पॉड है उसको अपडेट करते रहते हैं. और ये एक अच्छी उनको रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी उन्होंने डिज़ाइन की है रेनॉल ने, जो कि B2C एग्जांपल है रिलेशनशिप मार्केटिंग की.
परमिशन मार्केटिंग के अलावा फिर हम बिकॉज जब हम परमिशन की बात कर रहे हैं तो फिर हम परमिशन लेके कस्टमर्स का रिकॉर्ड तो कहीं स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेसेस में कर रहे हैं. सो डेटाबेस मार्केटिंग या डेटाबेसेस जो हैं वो CRM और इलेक्ट्रॉनिक CRM का हिस्सा है. आपको इस सेक्शन में हम डेटाबेसेस के बारे में हम जिक्र करेंगे और फिर उन कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र करेंगे जो कि डेटाबेसेस से रिलेटेड हो सकती हैं. इट हैज़ बीन सेड कि ड्राइविंग फोर्स अंडरलाइंग मॉडर्न CRM systems is the customer database, the repository of information on customers and prospects from all sources and channels, whether websites, interactive TV, sales reps और customer service staff. ये सारी जो जगहों से information मिल रही है customers की, उसको repositories में store किया जाता है, databases में store किया जाता है, and that is the reason of success or the driving force behind CRM activities in today's marketing. Database marketing जो है वो हेल्प करती है इन अचीविंग द डायनामिक डायलॉग ऑफ परमिशन मार्केटिंग, यानी जिसमें रिकग्नाइज और रिमेंबर किया जाता है कस्टमर को बाय हिज नेम एंड नीड, आंसर किए जाते हैं क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली और एट टाइम्स पर्सनली एज वेल. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, प्रोफाइल्स बेहतर तरीके से बिल्ड किए जाते हैं, स्पेशली जो कि लाइफ टाइम कस्टमर्स बन जाते हैं उनके लिए. देन लाइफ टाइम कस्टमर्स मतलब प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं और वो दे आइडेंटिफाई के रिपीट बायर्स, अगर बहुत ऐसे बायर्स हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट परचेजेस कर रहे हैं तो उनके चांसेस लाइफ टाइम कस्टमर्स बनने के ज़्यादा हो जाते हैं. देन परमिशन मार्केटिंग के अंदर डायलॉग इस्टेब्लिश करना है और उसमें फिर हमने कम्युनिकेशंस डिलीवर करनी है विच आर इंस्टेंटेनियस, रेलेवेंट एंड वैल्यू एडिंग. यूज ऑल द कम्युनिकेशन टूल्स एंड इस्टेब्लिश वेज जिसमें ये 1-to-1 रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो सकें. कौन से कम्युनिकेशन टूल्स बेस्ट यूज किए जा सकते हैं फॉर दीज पर्पसेस. डेटाबेस में स्टोर किया जाता है. देयर इज मोर देन अ लिस्ट ऑफ नेम्स इन अ डेटाबेस. एक डेटाबेस को डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रेलेवेंट मार्केटिंग मार्केटिंग डेटा जो कि कस्टमर्स के बारे में और प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में रखा जा रहा है. इट शुड आइडेंटिफाई बेस्ट any ideal customers and worst customers. जो worst customers हैं they have negative value and these are customers who claim early or insurance or are bad debtors or just an intensive user of free services. So आपको identify करना चाहिए with your database management tools के कौन से अच्छे customers हैं और कौन से बुरे customers हैं. जैसे कि databases में एक फील्ड रखी जाती है जिसको RFM फील्ड कहा जाता है. एक कॉलम है या एक डेटा फील्ड है विच स्टैंड्स फॉर रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू. और हर कस्टमर के अगेंस्ट एक RFM कोड जनरेट होता है बेस्ड ऑन कस्टमर्स इंटरेक्शन with the organization, यानी मोस्ट रीसेंट कस्टमर्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर्स या ऐसे कस्टमर्स जो ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू दे के जा रहे हैं उसके लिहाज से ये RFM कोड्स बनाए जाते हैं. रिसेंसी में जैसे यहाँ पे देखा है कि 5 तरह के कैटेगरीज हैं. ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने बिल्कुल पिछले 12 मंथ्स में कोई ट्रांजैक्शन या कोई इंटरेक्शन नहीं किया है आपकी वेबसाइट से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से. कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में कोई इंटरेक्शन एक आध किया है. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में कांटेक्ट किया है. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में भी किया है. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने में भी किया है. सो हर ये 5 कैटेगरीज के जो कस्टमर्स हैं इनको जब कोई कम्युनिकेशन की जाएगी, अगर कोई ईमेल भेजी जाएगी या इनके अकाउंट्स में कोई ऑफर्स दी जाएंगी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये मेंटेन कर रहे हैं, तो बेस करेगी इनकी इस प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर. अगर कोई मोस्ट रीसेंट कस्टमर था तो मे बी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमर हो. कोई 12 महीने से नहीं आया और दोबारा आके आपसे कोई परचेज करना चाह रहा है तो आप उसको टारगेट बना सकते हैं कि वो कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करे तो आप उसको और कोई प्रमोशन भेज सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दीज स्कोर्स आपकी पर्सनलाइजेशन की जाती है.
1-to-1 कम्युनिकेशन की। रीसेंसी के अलावा फ्रीक्वेंसी देखी जा सकती है। अगेन फ्रीक्वेंसी के 5 तरह की कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं और 5 कैटेगरीज के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी स्कोर किसी का स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में कि अगर तो वो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग परचेजेज इज मोर देन एवरी 6 मंथ्स, हर 6-8 महीने बाद कोई परचेज करता है, या कोई ऐसा कस्टमर है जो हर महीने परचेज करता है तो उसको 5 स्कोर दिया है और दूसरे को 1 स्कोर दिया है। दैट कैन हेल्प इन पर्सनलाइजेशन और जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन 1-to-1 भेजनी है वो टारगेटेड बनाने के लिए। फिर मॉनेटरी वैल्यू को हम देख सकते हैं, किसने कितने अमाउंट की परचेजेस की हैं, वो चीज़ हेल्प कर सकती है कि कम अमाउंट के जो उनकी परचेजेस हैं उनको नंबर 1 कोड दे दिया और जिनकी ज़्यादा अमाउंट की परचेजेस हैं उनको नंबर 5 कोड दे दिया मॉनेटरी वैल्यू का। सो ईच कस्टमर के अगेंस्ट कोड्स RFM के उनके डेटाबेस के अंदर रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। अ कोड ऑफ 111 वुड मीन अ कस्टमर हु इज़ least recent, who is least frequent, who has least monetary value. So maybe that is a bad customer. लेकिन एक 555 वाला जो customer है that could be a very important customer. 333 वाला जो है वो medium हो सकता है, इसी तरह से 235 भी हो सकता है। 2 is that he was relatively recent, 3 was के normal हर 3 महीने बाद कोई purchase कर लेता है और monetary value जो है वो उसकी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कोड्स हेल्प कर सकते हैं हमें अपनी रिलेशनशिप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए। सो बेसिकली क्या किया जा सकता है कि कस्टमर्स को कंबाइन किया जा सकता है डिफरेंट कैटेगरीज में और फिर अप्रोप्रिएट मैसेज ट्रीटमेंट्स भेजे जा सकते हैं इनकरेज करने के लिए कि वो परचेज करें या कोई इनकरेज करने के लिए कन्वर्जन के लिए। सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ दिस एनालिसिस कैन बी क्रिएटेड टू मेक इट मोर मैनेजेबल। इस तरह का जो RFM एनालिसिस मैंने अभी डिस्कस किया है उस तरह से सिमिलर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एनालिसिस कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, जो कि हेल्प कर सकता है हमें ईमेल और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भेजने के लिए। डेटाबेस मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर यूजफुल डेटा जो कि वर्थ है कलेक्शन के लिए, जैसे प्रमोशंस हिस्ट्री, किसी स्पेसिफिक प्रमोशन के अगेंस्ट कस्टमर्स का रिस्पांस, शेयर ऑफ वॉलेट और कस्टमर शेयर, टाइमिंग ऑफ स्पेंड एंड थिंग्स लाइक दैट। इन B2B केसेस हम बिजनेस टाइप्स से जो है वो उसके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं और फील्ड्स लाइक साइज ऑफ बिजनेस उनको स्टोर किया जा सकता है, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरीज, कंपैटिटिव प्रोडक्ट बॉट, इस तरह से उनकी सेगमेंटेशन की जा सकती है बाय देयर एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस लेवल्स, और फिर ये स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। रोनर सेल्स 2001 के अंदर इससे रिलेटेड एक कोटेशन है, विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग मार्केटिंग प्रोग्राम डेटाबेस मार्केटिंग शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, you must be clear what you want to do with the database. So basically whenever we were talking about keeping records of customers in our course, या जब भी हम बात कर रहे थे कि अपनी कस्टमर्स की डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लें, तो आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो तब सक्सेसफुल होंगी या आपकी जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स या मार्केटिंग कैंपेन्स और आपकी डेटाबेस मार्केटिंग इनको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। इसके बगैर अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में डेटाबेसेस को कंसिडर नहीं किया जा रहा तो फिर डेटाबेस मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स भी ना रखें, आपका बिजनेस अगर रिटेल बिजनेस नहीं है और सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो मे बी यू डू नॉट नीड टू कीप अ डेटाबेस। लेकिन फिर हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कई दफ़ा जो है वो गंवा रहे होते हैं कि अगर हम उनके ईमेल एड्रेसेस कस्टमर्स के स्टोर कर लें या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या सोशल मीडिया के ऊपर उनको ले आएँ तो वहाँ से यूजर्स का बिहेवियर ट्रैक हो सकता है जो हमारी डेटाबेसेस में हमें स्टोर करके फर्दर हेल्प मिल सकती है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम चाहते क्या हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स और डेटाबेस मार्केटिंग जो है वो आपकी कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए। So in today's world of marketing, managing databases is important and permission marketing is important when you're keeping records of your customers.
سو ہمیں اس کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے ریلیٹڈ ٹو پرمیشن مارکیٹنگ. ڈیٹا بیسز ہم مینٹین کر رہے ہیں کیونکہ ہم کسٹمرز کے ریکارڈز رکھنا چاہ رہے ہیں. کسٹمرز کے ریکارڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ود پرسنلائزڈ میسیجز. ہم ان سے اور ہم ان کو کمیونیکیشنز جو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ کنٹیکسچولائز جو ہے انفارمیشن ان کو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں. ایڈز ان کو کانٹیکسچوئل ایڈز بھیج رہے ہیں. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ہم جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں. اینڈ وین وی ایڈ ای ٹو CRM اٹ بیکمز ECRM, دیٹ از الیکٹرانک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا کسٹمر ریلیشن شپ مارکیٹنگ. ہمارے پاس ریلیشن شپ مارکیٹنگ جو ہے دیٹ از اباؤٹ بلڈنگ ریلیشن شپس ود آل ایکسٹرنل پارٹیز انوالوڈ ان مارکیٹنگ. اور CRM کا فوکس کیا ہے؟ اسپیسیفکلی آن دا ریلیشن شپ ود کسٹمرس. اینڈ CRM فوکسز ایون فردر, یعنی الیکٹرانک ریلیشن شپ ہے جو کسٹمرس کا, اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کر رہے ہیں. CRM سافٹ ویئر یوز کیا جاتا ہے ان الیکٹرانک ریلیشن شپس کو مینیج کرنے کے لیے. اور اس سافٹ ویئر کو ڈیفائن کیسے کیا جا رہا ہے؟ اٹ از the systems that allow companies to plan and analyze marketing campaigns, to identify sales leads and to manage their customer contacts and call centers. So CRM software ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ اپنی کمپنیز کو ہیلپ کر رہا ہے in planning and analyzing their marketing campaigns, to identify sales leads and to manage their customer contacts and call centers. And a lot of this is done through databases, connected databases کے اندر insights ہیں about customers اور وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. previous historical data, purchase behavior, وہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں further marketing campaigns build کرنے کے لیے. Or CRM and ECRM are not just about technology and databases. There is more to it. It is not just a process or a way of doing things. It requires, in fact, a complete customer culture. So جب کسی آرگنائزیشن میں CRM کے ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے یا ریلیشن شپ مارکیٹنگ یا ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ دس organization is talking about having a culture that is customer focused. In many ways there is nothing new here کیونکہ اچھے مارکیٹرز ہمیشہ کسٹمرز کی کیئر ہی کرتے رہے ہیں اور کافی ڈیکیڈ سے یہی کام ہو رہا ہے. What is new here is the lack of CRM in the fast moving online world. A world where customer expectations are often higher than those of the offline world, and a world where customers' raised expectations are regularly crushed by previously successful offline companies. So fast moving online world کے اندر relationship management جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے مینٹین کرنا. اینڈ دیٹ از نیو ہیئر. دیٹ از وائی وی نیڈ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. اف یو سی اٹ, اف یو نوٹس اٹ, کہ جو ٹیکنالوجیکل آرگنائزیشنس ہیں یا جو آن لائن ریٹیلرز ہیں, دے آر فار اوے فرام ویئر کسٹمرز آر. اب ان کو ضرورت تو ہے نا کسٹمرز کو سمجھنے کے لیے, اینڈ دیٹ از وائی دے یوز دیز ٹرمینالوجیز اینڈ ڈیٹا بیسز اینڈ پرمیشن مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ریلیشن شپ بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں. کارنر اسٹور اگر کسی ایریا میں ہو اور کسٹمر وہاں جاتے ہوں اور وہ اسٹور اونر اس ایریا کے لوگوں کو جانتا ہے اور ان کی پریفرنسز کو جانتا ہے اور ریگولر کسٹمرز کی جیسے کوئی کسٹمر جاتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتا ہے کہ یہ کیا پرچیز کرنے آیا ہے, کہ جی میرے اسٹور سے یہ ریگولرلی بریڈ پرچیز کرنے آتا ہے روز رات کو, تو مے بی وہ فوراً سے اس کو آفر کر سکتا ہے. سو اس قسم کی جو ریلیشن شپ ہے وہ آن لائن ورلڈ میں پاسبل نہیں ہوتی ہے. سو اس طرح کی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر ہم یہ CRM ایکٹیویٹیز یا CRM سافٹ ویئر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس وہ جو کارنر اسٹور ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ بھی تو اپنے کسٹمرز کو یاد کر رہا ہے نا. اس کے پاس یہاں پر ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں اس کے کسٹمرز کے فیسز اسٹورڈ ہیں, اور جیسے ہی کوئی کسٹمر واک ان کرتا ہے اس کے اسٹور میں تو وہ
اپنے اس ڈیٹا بیس میں سے ریکلیکٹ کرتا ہے، لے کر آتا ہے امیج کو آگے، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کو یہ آفر کرنا ہے اور اس کے انٹرسٹ کسٹمرز کے ریلیٹڈ ایسے ہو سکتے ہیں، اور اس کو کراس سیلنگ بھی اپرچونٹی کو یوز کر سکتا ہے کہ آپ کو مے بی یہ نیا پروڈکٹ آیا ہے، آپ کو شاید پسند آئے گا. سو یہ والی چیزیں کرنے کے لیے پھر ہم آن لائن ورلڈ میں CRM یا ڈیٹا بیسز یا پرمیشن مارکیٹنگ کا نام لیتے ہیں. ECRM کیا کرتا ہے؟ یہ ہیلپ کرتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹرز کو ٹو کریٹ اے ملٹی چینل مارکیٹنگ پروسیس، جس میں مانیٹر کیے جا رہے ہیں کسٹمر ایکشنز اور بیہیویئرس، اور پھر اس کی بیس کے اوپر ریئیکٹ کیا جا رہا ہے ود اپروپریٹ میسیجز، ایدر آن لائن فار ایگزامپل تھرو این ای میل فالو اپ، اور آف لائن فار ایگزامپل a phone or direct mail follow up to encourage response. Monitoring response to these messages and continuing with additional reminder communications and monitoring. So ہم کسٹمرز کے ایکشنز اور بیہیویئرس کو مانیٹر کر رہے ہیں، جیسے کسٹمرز کسی ای میل کے اوپر کلک کر رہے ہیں یا کسی ویب سائٹ آفر پہ کلک کر رہے ہیں تو اس چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پھر ریئیکٹ کیا جا رہا ہے ود اپروپریٹ میسیجز، آن لائن یا آف لائن ان کو ای میل بھیجی جا رہی ہے، فالو اپس کیے جا رہے ہیں، اور پھر مانیٹر کیا جا رہا ہے رسپانس کو ٹو دیز میسیجز، تاکہ ایڈیشنل ریمائنڈر اور کمیونیکیشنز اور مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جا سکے. سو ECRM یہ ساری چیزیں انیبل کر رہا ہے. The secret is to put the time into defining rules and testing automated follow-up communications which match the context. For example, ایک آن لائن شاپر ہے جو ایک پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے اور اس سے ویلکم ای میلز بھیجی جاتی ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر پرچیز ٹو انکریج فیوچر پرچیزز. ایک تو جنرل ای میل بھیجی جا سکتی ہے، ویلکم کر دیا اور جی یو ہیو میڈ اے پرچیز فرام آور آرگنائزیشن، وی آر تھینکفل، بٹ اس جنرل ای میل کا شاید اتنا افیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کو پرسنلائز کر دیا جائے. سو CRM یا ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے جو آرگنائزیشنز پہ سافٹ ویئر یوز کر رہی ہیں یا ٹولز یوز کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سمجھ بھی رہی ہیں کہ پرسنلائزیشن از امپورٹنٹ، کانٹیکسچل انفارمیشن بھیجنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، یا ایون جو ہم نے بات کی تھی ای میل مارکیٹنگ کی، تو ای میل مارکیٹنگ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے، وہ ایسی جو ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی CRM ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں سے آپ کے اس بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے آپ کی جو ای میلز ہیں وہ پرسنلائز جو ہیں اس سے بنا کے کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہیں. سو اس قسم کی اسٹریٹجیز کو سوچنا اور ان اسٹریٹجیز کے حساب سے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ CRM کے بینیفٹس اور چیلنجز، آئی ایم یوزنگ ECRM اینڈ CRM سینونیمسلی کیونکہ کام اور آبجیکٹیوز آلموسٹ سملر ہی ہیں. دیر از ECRM software which enhances our ability to understand customers and inquirers, their needs, names, interests and a lot more. ہمارے پاس سافٹ ویئر کی بہت ایگزامپلس ہیں. We have heard of some names, SAP, Oracle, Teradata CRM. اس طرح کے سافٹ ویئر ہیں جو کہ یہ ساری جو ابلٹی ہے فار ریلیشن شپ بلڈنگ اور کیپنگ ریکارڈ اور کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشنز کو مانیٹر، وہ ساری انفارمیشن اسٹور کرنے میں اور رپورٹس جنریٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ دس وے وی کین گیٹ کلوزر ٹو دا کسٹمرز، وی کین اسپیک ٹو دیم. اسپیک از ون آف دا 5 S's جو ہم نے انیشلی پڑھے تھے، اور وہ کام اس سے آرام سے کیا جا سکتا ہے. The 5 fundamental benefits of e-marketing: a dynamic dialogue that is instantaneous, relevant, value-adding and information gleaning. اس کو یوز کیا جاتا ہے. It recognizes and remembers each customer by name and need. کیونکہ ڈیٹا بیس میں ہم اس کو اسٹور کر رہے ہیں، questions کے answers کو دیا جا رہا ہے automatically and ideally repetition of what we have said earlier as well. questions کو answers کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے. The real potential advantage of online marketing lies in its potential to build relationships and create long-term value. وہ کمپنیز جو کہ اس ECRM کے چیلنج کو لے کے کام کر رہی ہیں، they have a 360 degrees view of their customers, and that's what's happening with Amazon, that's what's happening with eBay as well. And by the way, once I used
ای بے سروس میں نے بڈ کیا, ایک چیز خریدی اور وہ میرے گھر پہ ڈلیور بھی ہو گئی. اس کے بعد فار اے ویری لانگ ٹائم آئی واز ان ایکٹیو, میں نے ای بے کو یوز نہیں کیا ہے, اور آئی اسٹارٹیڈ ریسیونگ ای میلس فرام ای بے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نیکسٹ پرچیز جو بھی کریں گے اس پہ 25 پاؤنڈز آپ کو ہم ویو آف کر دیں گے, اور ای بے آپ کے بہاف پہ 25 پاؤنڈز پے کرے گا آپ کی نیکسٹ پرچیز کے اوپر. سو دس از دا ٹائپ آف ریلیشن شپ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ, کہ آپ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کسٹمرز کو کیا چاہیے اور کسٹمرز کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, اور وہ پھر اس حساب سے اپنے لیے پروموشنز بنا رہی ہیں. ان ایکٹیو کسٹمرز کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور وہ ان کو ای میلز کے تھرو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کسٹمرز سے صحیح ریئل لوئلٹی جو ہے وہ جنریٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ ای بے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر آکشن سائٹ, کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک افیلیشن ڈیولپ کر پائی ہوں. وی ہیو اے کیس اسٹڈی ہیئر. بوٹس جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, نام ہے ایک کمپنی کا, جو کہ ایک ریٹیلر ہے, اور پھر ان کا کام آن لائن ریٹیلر کا بھی ہے. دے سیل ڈفرنٹ ورائٹی آف پروڈکٹس. بوٹس نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک مارکیٹنگ کیمپین میں دے بلٹ ان ECRM انٹو مارکیٹنگ کیمپین, اور اس کیمپین میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ویب سائٹ, ڈیٹا بیس آف کسٹمر پریفرنسز and email marketing were at the core of an integrated campaign. So انہوں نے اس انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کیمپین کو ڈیزائن کیا بیسڈ آن دا بگ آئیڈیا آف سیلف امپروومنٹ. آف لائن کمیونیکیشنز ڈلیور کیے گئے یوزنگ ٹی وی اینڈ پرنٹ ایڈس. ایڈیٹوریل کوریج دی گئی لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے. آڈینس نے کیا کیا کہ وہ ایک پرسنل چیلنج لے سکیں, جیسے اگر کوئی ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے یا اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہے ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایئر, ان کو یہ پرسنل چیلنج میں لوگوں کو انگیج کیا. ان کمیونیکیشنز کو یوز کیا گیا ٹو ڈرائیو وزٹرز ٹو دا ویب where they could then select their challenge and interact with others with the same challenge. So and ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایکٹیویٹی ایک گروپ کے ساتھ اسٹارٹ کریں تو وہ پیئر پریشر بھی آپ کو اکثر موٹیویٹڈ رکھتا ہے. اسموکنگ چھوڑنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بیکاز دے کین کیپ گوئنگ بیک ٹو اسموکنگ, لیکن اگر وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں, اسموکنگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, گروپ ایکٹیویٹی بن جاتی ہے یہ, تو پھر وہ کام زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. سو یہ بوٹس نے اس ایفرٹ کو کیا اور لوگوں نے انٹریکٹ کیا. دے ٹک آن دا چیلنج آف سیلف امپروومنٹ. Emails were being sent to remind participants اور to help them sustain the challenge کہ وہ continue, ان کو بار بار encouraging emails بھیجی جا رہی تھی کہ وہ جس چیلنج کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو کنٹینیو کریں, سسٹین کر سکیں. پھر automated personalized emails and text were sent throughout the life cycle of the relationship. For example, to engage existing customers already signed up to e-newsletters or encourage customers to select a personal challenge. So اس طرح سے CRM کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے اپنے مارکیٹنگ کیمپین کے ساتھ بوٹس نے, which has been a very successful campaign. اس کے علاوہ جو آبجیکٹیوز میٹ کیے اس میں there was one to drive to site to encourage them to commit to challenge and update their progress, encourage social interactions, share experience, encourage others, subscribe to text reminders services to remind when weak spot, for example time of the day. So اس کیمپین میں ایک رسک نظر آتا ہے اور وہ دس کیمپین ہائی لائٹس اے رسک وتھ شارٹ ٹرم کیمپینس. A micro site was set up to maintain this dialogue. لیکن اگر آپ اس مائکرو سائٹ کے اوپر بعد میں مڈ آف دا ایئر جائیں تو وہ مائکرو سائٹ جو ہے دیٹ واز ٹیکن ڈاؤن اینڈ visitors were asked to wait until next Christmas. This shows the importance of obtaining resource to continue the dialogue and continue the momentum of a campaign. یعنی شارٹ ٹرم کیمپین تھی تو اس کا ایک رسک ایسوسیٹڈ یہ تھا کہ بعد میں کسٹمرز اس کو اگر ویو کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اس کو نہیں کر پاتے تھے, اور
उनको कहा यह जा रहा था कि वो दोबारा अगले साल जो है वो माइक्रो साइट के ऊपर आएँ. इट इज़ ऑफन बेस्ट टू इंटीग्रेट सच कैंपेन्स इनटू द मेन वेबसाइट और डिलीवर कंटिन्यूअली ऑन द माइक्रो साइट. या तो आप अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर ऐसा काम करें ताकि बाद में अगर यूजर्स उसको व्यू करना चाहते हैं तो वो व्यू कर सकें, या फिर आप इसको अगर माइक्रो साइट बना रहे हैं तो फिर वो माइक्रो साइट जो है वो हर वक्त अवेलेबल हो, कंटिन्यूटी उसकी रहे, उस कैंपेन की रहे, क्योंकि इससे फिर अवेयरनेस बढ़ती है और फुल ऑनलाइन ब्रांड एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो हैं वो बढ़ती है. सो इस एग्जांपल को देखते हैं तो हमें CRM की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है. आई हैव अ चेकलिस्ट जो कि हम कह रहे हैं कि मैनेजिंग CRM चेकलिस्ट के तौर पे यूज़ की जा सकती है. चेकलिस्ट में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं दैट शुड बी लुक्ड इनटू इज़ यू यूज़ द वेबसाइट फॉर कस्टमर डेवलपमेंट, यू यूज़ ईमेल और एक ईमेल लिस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. ऑटोमेटेड ट्रिगर्ड ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करना चाहिए टू सपोर्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजीज. ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कस्टमर्स आपको कांटेक्ट करते रहेंगे और आगे से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो ज़ाहिर यू आर रिस्किंग इट. ऐसा रिस्क नहीं लेना है. डेटा माइनिंग को यूज़ करें टू आइडेंटिफाई न्यू सेगमेंट्स एंड इम्प्रूव टारगेटिंग. डेटा माइनिंग जो है वो एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है डेटाबेसेस में, या ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा को डिग डाउन किया जाता है यूजिंग स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स, और उसमें से वो स्मार्ट इंसाइट्स निकालते हैं, हिडन पैटर्न्स निकालते हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं नए सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए या टारगेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. जैसे व्हेन आई डिड अ डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट तो दे वर रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनकी प्रोडक्ट ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स थे, और उसमें से जब हमने डेटा माइनिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मार्केट बास्केट एनालिसिस को रन किया तो व्हाट वी गॉट वाज डिफरेंट एसोसिएशन रूल्स के प्रोडक्ट ए अगर बिक रहा है तो उसके साथ प्रोडक्ट बी के बिकने के चांसेस कितने हैं, इस तरह के रूल्स आइडेंटिफाई हुए थे. इससे हम फिर सेगमेंटेशन और टारगेटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं. देन एक ऑनलाइन पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करना, मास कस्टमाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ अनदर वे जिसमें हम नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. ऑनलाइन कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ अनदर वे. मैनेज करना ऑनलाइन सर्विस क्वालिटी को कि फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं वो उनके पास एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस आया, वो आके दोबारा परचेज करें. मल्टी चैनल कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज करना ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. कस्टमर्स मुख्तलिफ मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं अपने बाइंग प्रोसेस में. कभी वो आपको ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, कभी फ़ोन करेंगे, कभी विजिट करेंगे. इन सारे चैनल्स को, इन सारे टच पॉइंट्स को इंटीग्रेट करना, एक जगह के ऊपर कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And then keeping the relationship alive. Website needs to be updated and kept fresh and tailored. We have mentioned that before many times. आपकी offerings जो हैं उनको attractive होना चाहिए, ज़्यादा attractive होना चाहिए competition से. आप किस तरह competition से बेहतर relationship management कर सकते हैं, कैसे relationships को alive रख सकते हैं customers के साथ without changing so much that you are no longer the organization they wanted to have a relationship within the first place. So keeping customer relationship alive is important. So जो CRM का cycle बनता है that is based on attracting customers, capturing data, getting closer to the customers, embracing them, and golden handcuffs. Yani once you get them to show some loyalty, build a system whereby things are too good for them to leave. ऐसा system बनाने की कोशिश करना चाहिए. Switching costs make leaving less likely. ऐसे काम करने की ज़रूरत है. So if you see कि हमारी जो last lecture और अभी discussion हो रही है, इससे evident है कि एक website बना लेना या चंद ईमेल कर देना या एक फेसबुक बना लेना काफ़ी नहीं है. आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस में देयर इज़ अ लॉट मोर टू डू इट, और अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करेंगी तो दे विल फॉल बिहाइंड, और चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है.
سی آر ایم کے 3 فیسٹس ہیں. ایک ہے سیلس فورس آٹومیشن, دوسرا ہے مارکیٹنگ آٹومیشن اور تیسرا ہے کسٹمر سروس. B2B مارکیٹنگ کے اندر پرائمریلی جو ہے وہ سیلس فورس آٹومیشن ہیلپ کرتی ہے سیلس پیپل کو to build, maintain and access customer records, manage leads and accounts and manage their schedules as well. سیلس فورس مینجمنٹ کا کام اگر آپ کو یاد ہو بربری کی ایگزامپل تو ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا. اس کے علاوہ مارکیٹنگ آٹومیشن اینڈ کسٹمر سروس. مارکیٹنگ آٹومیشن سافٹ ویئر ہیلپ کرتا ہے مارکیٹرس کو افیکٹو ٹارگیٹنگ کے اندر, اور مارکیٹنگ آٹومیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ویب سائٹ سے ڈیٹا لیتا ہے, ڈیٹا بیسز سے ڈیٹا لیتا ہے اور اس کو رپورٹس میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ سی آر ایم ایفرٹس میں ہیلپ کرتی ہیں. کسٹمر سروس از کریٹیکل ٹو بلڈنگ لانگ ٹرم ریلیشن شپس. کسٹمر سروس جو ہے وہ پوسٹ پرچیز موسٹلی اکر ہوتی ہے, اور کسٹمر سروس کے جو بہتر اور کی ٹولز ہیں دے انکلوڈ ای میل, آن لائن لائیو چیٹس, ویب سیلف سروس اینڈ پیکج ٹریکنگ یوزنگ PDAs. Gartner model has been available that mentions 8 building blocks for successful CRM, and these building blocks are CRM vision, CRM strategy, valued customer experience, organizational collaboration, CRM processes, CRM information, CRM technology and CRM metrics. ان سارے elements کو, یا these are all the building blocks. ایک vision clearly ہونا چاہیے, strategy بنانی چاہیے, customers کے experience کو مینشن کرنا چاہیے. سو یہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ ایک سکسیزفل سی آر ایم ایکٹیویٹی اور سی آر ایم سسٹم کا حصہ ہیں. سی آر ایم اور سپلائی چین مینجمنٹ کی انٹیگریشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک ہے. اینڈ یو کین سی کہ ہمارے پاس اس سب کے لیے انفارمیشن بیک بون از دا کور, اور وی ہیو کسٹمرز اینڈ پراسپیکٹس who can be contacted through different touch points. So آپ کا جو سی آر ایم اسٹاف ہے وہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کی انفارمیشن بیک بون میں انفارمیشن انٹر کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس انفارمیشن بیک بون میں کنٹریبیوٹرز ہیں سپلائرز, پارٹنرز اینڈ امپلائیز, اینڈ دیر از اے two-way relationship, two-way communication among all these constituents. ان سب کے ساتھ آپس میں انفارمیشن بیک بون کا two-way communication ہے. جب ہم سی آر ایم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ کسٹمر لائف سائیکل کو بھی سمجھنا چاہیے, اور یہ باقی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز اور جو ہماری مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز اور ٹیکنیکس تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا, ان میں بھی ہمیں یہ کسٹمر لائف سائیکل کی انڈرسٹینڈنگ ہیلپ کر سکتی ہے. وی ہیو اے یونیورس آف کسٹمرز, اور اس یونیورس آف کسٹمرز میں دیر آر پراسپیکٹس, اور وہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے جیسے کہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. پراسپیکٹس کو ہم کوئی میسج بھیجتے ہیں, کوئی پروموشن بھیجتے ہیں, اور پراسپیکٹس میں سے کچھ لوگ رسپانس دیتے ہیں. دے آر نون ایز رسپونڈرز. رسپونڈرز میں سے کچھ لوگ پرچیز کرتے ہیں, تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں, ان کو ایکوائرڈ کسٹمرز کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ جو فرسٹ اسٹیج ہے, جو فرسٹ ایرو یہاں پر نظر آ رہا ہے, یہ ایکوزیشن اسٹیج ہے. ونس customers make a purchase, they become new customers. اب جب نئے کسٹمرز ہیں تو ان کے ساتھ پھر اسٹریٹجیز ایسی چاہیے جو کہ کسٹمرز کی ڈیولپمنٹ اور ریٹینشن کے لیے کام کر سکیں. نئے کسٹمرز کو پھر ہمارے پاس ڈیٹا بیسز میں ان کے ریکارڈس اسٹور ہوتے رہتے ہیں, اور ایز وی ہیو سین کے ڈیٹا بیسز میں جو ریکارڈز ہیں وہ کسٹمرز کی ویلیو سے ریلیٹڈ ریکارڈز بھی ہیں, RFM ریلیٹڈ ریکارڈز بھی ہیں. سو کسٹمرز کے ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے انالیسس کیا جا سکتا ہے کہ کیا کسٹمر کوئی ایک ہائی ویلیو کسٹمر ہے یا ہائی پوٹینشیل کسٹمرز ہے, یا بیڈ کسٹمر ہے, لو ویلیو کسٹمر ہے. سو جو ہائی ویلیو اور ہائی پوٹینشیل کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے, اور اگر وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا ریپیٹ پرچیز نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے جس سے وہ آپ کے پاس واپس آ سکیں, جس کے لیے ہمیں ون بیک اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. یعنی ایگزسٹنگ کسٹمرز کے ساتھ ریپیٹ پرچیزز کے لیے ہم ریٹینشن اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ کافی عرصے سے بزنس نہیں کر رہے ہیں اور دے ہیو سوئچڈ ٹو سم ادر کمپیٹیٹر, تو پھر آپ کے پاس ون بیک اسٹریٹجیز کا ہونا ضروری ہے.
اور لو ویلیو کسٹمرز جو ہیں مے بی آپ ان کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کریں, ان کو دوبارہ کانٹیکٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, دے آر ان ایکٹیو, اینڈ آپ اگر ان کو اپنی لسٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں, ان کے ریکارڈس کو تو بیئرنگ a lot more administration cost, اس کو کم کر سکتے ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ آف دس کسٹمر لائف سائیکل ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ریلیشن شپ انیشیشن کا کام کر رہے ہیں, ہم ریلیشن شپ مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں, اور ریلیشن شپ ٹرمینیشن کا کام کرتا ہے ایکوائر کسٹمرز, ریٹین کسٹمرز اور فائر کسٹمرز اگر وہ بیڈ ویلیو کسٹمرز ہیں. اینڈ دس ریئلی ٹرانسلیٹس انٹو دا CRM پروسیسز. ہمارے پاس جو اسپیسیفک پروسیسز یوز کیے جاتے ہیں کسٹمرز کو تھرو دا کسٹمر لائف سائیکل موو کرنے کے لیے, دے آر گرو, ریٹین, سروس, ٹرانزیکٹ, ایکوائر اینڈ ٹارگیٹ. ہمارے پاس پاکستان میں ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سائیکل کے حساب سے اپنی کیمپینز ڈیزائن کرتی ہیں. اینڈ اف یو تھنک آف کیمپینز جہاں پہ سم دوبارہ لگاؤ اور فرسٹ ٹائم اچھی سم لگاؤ, یا اگر آپ نے سم بند کی ہوئی ہے تو دوبارہ, اگر 1 مہینے سے زیادہ بند کی ہوئی ہے تو دوبارہ لگاؤ, اس قسم کی جو کیمپینز ڈیزائن کی جا رہی ہیں یہ ساری ڈفرینٹ لائف سائیکل کے سٹیجز کو ٹارگٹ کر کے بنائی جا رہی ہیں. یعنی اگر کسی نے سم دوبارہ لگائی ہے تو دیٹ از اے ون بیک کسٹمر, ون بیک اسٹریٹجی کے بیس پہ وہ کیمپین ڈیزائن ہوئی, پروموشن ڈیزائن ہوئی. اگر فرسٹ ٹائم کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ایکوزیشن بیسڈ ایڈ ہے یا ایکوزیشن بیسڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. اور اگر کسی نے کوئی پیکج پہلے سبسکرائب کیا ہوا تھا اور اس میں لیٹس سے SMS پیکج سبسکرائب کیا ہوا تھا اور اس کو اس کا اپ گریڈڈ ورژن بھیجا جاتا ہے, تو وہ اس کی ریٹینشن اسٹریٹجی کے طور پہ یا ریپیٹ پرچیزز کے طور کے اوپر یوز کیا جاتا ہے. ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس حساب سے بنائی گئی ہے. سو ہم کسٹمر لائف سائیکل کے حساب سے CRM پروسیسز پہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے بلڈنگ بلاکس میں CRM میٹرکس کا ذکر کیا تھا, اور ای مارکیٹرز نیومرس میٹرکس یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی ویلیو کو میجر کرنے کے لیے اینڈ ڈیلیورنگ CRM پرفارمنس کے لیے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کتنے پیسے چاہیے, کتنے ریسورسز لگ رہے ہیں, اس سے فائدہ اگینسٹ کتنا ہوگا. کاسٹ سیونگس کتنی ہو سکتی ہیں, دیٹ کوڈ بی اے میٹرک. ریونیوز جنریٹ اگر انکریز ہو جاتی ہیں, سیلز انکریز ہو جاتی ہیں تو دیٹ از اے گڈ پرفارمنس میٹرک. کسٹمر سیٹسفیکشن سرویز کیے جا سکتے ہیں, سیٹسفیکشن اسکورز بنائے جا سکتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی ایک ایگزامپل میں بھی دیکھا, سسکو کے کیس میں دیکھا. سو یہ جو ہے وہ سارے میٹرکس ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو, پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے. CRM کی سکسیس کے کچھ رول ہیں. فرسٹ ون, ریکگنائز دا کسٹمرز رول. Number 2, build a business case. Number 3, gain buy-in from end users to executives. Number 4, make every contact count. Number 5, drive sales effectiveness. Number 6, measure and manage the marketing return. Important one, leverage the loyalty effect. Try to have the customers back to your organizations and make repeat purchases. Choose the right tools and approach. Build the team. Seek outside help. And remember, جب ہم ڈیٹا بیسز مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں یا آن لائن مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لائلٹی میجر کی جاتی ہے ریپیٹ پرچیزز کی طریقوں سے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹس ہیں, ریسرچز ہیں کہ جی لائلٹی کو میجر کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے. بٹ جنرلی to have CRM effectiveness measured, repeat purchases کو consider کیا جاتا ہے. جتنی زیادہ repeat purchases ہیں اتنا زیادہ customers کو loyal سمجھا جاتا ہے. کسٹمرز کی پروفائلنگ کی جا سکتی ہے کسٹمرز کو بہتر جاننے کے لیے. اگین ڈیٹا بیسز میں سیگمنٹس ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بیسڈ آن ڈفرنٹ ویریبلز. دا مور یو نو اباؤٹ یور کسٹمرز دا بیٹر اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سو ایک ویل یوزڈ ڈیٹا بیس ایز پارٹ آف اے CRM سسٹم کین کریٹ اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. آج کل کی ڈیٹا بیسز کو یوز کرتے ہوئے سوفسٹیکیٹڈ کسٹمر پروفائلز بنا سکتے ہیں بیسڈ آن پریویس پرچیزنگ ڈیسیجن, بیسڈ آن میٹرکس لائک RFM. اس سے ہمیں زیادہ بہتر فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں ٹیلرڈ آفرز کو. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دس اے لاٹ. سو پروفائلنگ ہمیں بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے اگر ہم ایک CRM سسٹم کو لے آتے ہیں. پروفائلز جو ہے وہ ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہیں. ہم کنٹینیولی کسٹمرز کے بارے میں کلیکشن کر
کر رہے ہیں انفارمیشن کی اور اس کو ڈیٹا مائن کر رہے ہیں, تو پروفائلز اور کسٹمرز جو ہیں وہ ان کو پروفائل کرنا وہ ایک کنٹینیول ایکٹیویٹی ہے. ہم ہائی ویلیو کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ایسے کسٹمرز جو ہائی ویلیو اب بن گئے ہیں, پہلے نہیں تھے, ان کو دوبارہ پروفائل میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. سو ایک کنٹینیول ایکٹیویٹی ہے. ٹریڈیشنل جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی پروفائلز کریٹ نہیں کیے جا سکتے, اتنے جلدی سیگمنٹس نہیں کریٹ کیے جا سکتے. یہاں پہ ریئل ٹائم سیگمنٹیشن یا پروفائلنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جا سکتی ہے. پروفائلنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو ایک ٹفسٹ جاب ہے دیٹ از ٹو نو وچ ڈیٹا میٹرز, کون سا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو جو ہے کئی کسٹمرز جو ہیں انکریکٹ انفارمیشن دیں گے کانشیسلی اور انکانشیسلی. سو آپ کو ایسے ویز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ایک ملے فرسٹ پلیس, اور پھر وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یوزفل ہو. So by having a proper CRM system, by investing in technology, by investing in databases, by investing in means to have a انٹیگریٹڈ سسٹم جس میں آپ کی ای مارکیٹنگ کیمپینز جو ہیں وہ کارسپونڈ کر رہی ہیں آپ کے سی آر ایم انیشیٹوز کے ساتھ, وہ آپ کے لیے بہت اچھے ریزلٹس پے کر سکتا ہے. اٹ کین بی کاسٹلی, لیکن اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. آئی ہیو اے کیس اسٹڈی ہیئر جو کہ ٹیکٹرانکس کی ہے, اینڈ دے بلڈ کسٹمر انٹیمیسی ود ورچوئل کنورسیشنز ود دیئر کسٹمرز. ان کا B2B ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹ کمپنی ہے, اور وہ ای میل کو ایز اے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ٹول یوز کرتے ہیں ٹو بلڈ ریلیشن شپس ود اٹس کسٹمر. ٹیکٹرانکس جو ہے وہ ایک ریگولر ای نیوز لیٹرز, پرسنلائزڈ ای میلز بھی بھیجتا ہے پروڈکٹس لانچز اور پروموشنز کے بارے میں. اور گولز جو ان کے ہیں ای میل کو یوز کرنے کے از ٹو increase registration, form completion rates to get more leads, pre-qualify leads so the sales team don't waste their efforts, build intimacy by educating leads with useful materials and products that are right for them. So customer جب ایک ای میل ریسیو کرتا ہے with a title that says a virtual conversation with Tektronix, they are then led through a series of questions on different forms to help better understand their characteristics and needs, offering relevant white papers in return. اور جو questions ہیں وہ carefully tune کیے جاتے ہیں تاکہ different customers جو ہیں وہ different questions کو دیکھ سکیں, اور ان different white papers کے according جو ہے ان کو white papers دکھائے جاتے ہیں according to their interest. So یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو کہ ٹیکٹرانکس نے یوز کیا ہے. دس از اے کیس اسٹڈی دیٹ از اویلیبل ان ای مارکیٹنگ ایکسلنس بک بائی ڈیو چیفی, اس میں اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ پرسنلائزیشن میں سی آر ایم ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ ارلیئر ایز ویل. اسپیشلائز سافٹ ویئر یوز کیا جا سکتا ہے. پرسنلائزیشن امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وین وی وانٹ ٹو see کہ ہمارے پاس the most important sound in this world is your own name. So personalization, as we had discussed in the design of website, personalization بہت help کرتی ہے ہمیں اپنے سی آر ایم initiatives میں جن کو اگر اچھے results ان کے ہم نے receive کرنے ہیں. ایک personal touch is always a good thing. پرسنلائزیشن جو ہے وہ ریلیشن شپ کو انہانس کرتی ہے, اینڈ وین یو میک اے کسٹمر فیل دیٹ دیئر ہوم پیج از ٹرولی دیئرز, دیٹ آفرز یو میک اویلیبل ٹو دیم آر دیئرز, دیٹ دا انفارمیشن دے ایکسس از پٹ ٹوگیدر جسٹ فار دیم, دین یو الاؤ دا کسٹمر ٹو اون یو. کسٹمر فیلس بیٹر جب ان کو لگتا ہے کہ جو چیزیں جو ویب پیجز ان کے لیے ان کے حساب سے ڈیزائن کیے گئے ہیں, وہ پیج صرف ان کے ہیں اور کوئی اس طرح کا پیج نہیں دیکھ سکتا ہے, تو دے ول فیل مور انگیجڈ with you. پرسنلائزیشن کی ڈفرینٹ آپشنز ہیں, اس میں کسٹمائزیشن ہے, انڈیویجولائزیشن ہے, گروپ کیریکٹرائزیشن ہے. یہ سارے طریقے پرسنلائزیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ای میل مارکیٹنگ کو یوز کیا جا سکتا ہے. وی ہیو ہیڈ اے ڈسکشن ان ڈیٹیل آن ای میل مارکیٹنگ, اینڈ basically it's all about making it happen. When choosing a CRM system, you need to consider the current and future scale, اور کیسے یہ ابھی اور کیسے یہ فیوچر میں انٹیگریٹ کر سکتا ہے سسٹمز کے ساتھ, اور پھر کیسے یہ کسٹمرز کو فائدہ دے سکتا ہے.
So when we want to make it happen, we have to have a database design, we have to have data quality, data accurate ہے, relevant ہے, timely ہے, security ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ compromise نہ ہو سکے, اس پہ security attacks نہ ہو سکیں, ڈیٹا کی بیک اپ اور ریکوری موجود ہو, یوزر کوآرڈینیشن موجود ہو, پرفارمنس مانیٹرنگ کی جا سکے, اور جو ڈیٹا بیس اینالسٹ ہے اس کی جاب ایک اور بھی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے کلیئرٹی کے ساتھ ٹو دا ہول آف دا ریسٹ آف دی آرگنائزیشن کہ ڈیٹا بیس مارکیٹنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. سو کوئک سمری فار ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے بات کی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ کی, ہم نے بات کی ہے CRM اور ECRM کی, ہم نے کچھ بلڈنگ بلاکس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ CRM سے ریلیٹڈ ہیں, اینڈ دین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کسٹمر لائف سائیکل مینجمنٹ, ہم نے پرسنلائزیشن, انٹیگریشن کے ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا ہے. Before I go, the last thing to do is visit www.cisco.com and find more about their CRM activities. Good luck, have a good time, Allah Hafiz.